بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ مولوی صاحب مسجد میں تقریر کر رہے تھے، لا صلاۃ الا بحضور القلب۔ پاس ایک بندہ گزرا، اس نے دیکھا کہ یہ حدیث پڑھی گئی ہے، ترجمہ تو مولوی صاحب سے میں پوچھ لوں کیا ہے۔ اب جب دروازے میں داخل ہونے لگا، وہ سوچا کہ میں مولویوں سے کیوں پوچھوں، میں خود ترجمہ کروں گا، میرے پاس عربی کی ڈکشنری پڑھی ہوئی ہے، اس سے ترجمہ دیکھوں گا۔ لا کا مطلب مجھے پتہ ہے نہیں، صلاۃ کا مطلب ہوتا ہے نماز، الا کا مطلب بغیر، بے حضور کا مطلب ہوتا ہے سامنے حاضر، قلب کا مطلب کیا ہے یہ دیکھ لوں تو مجھے پورا ترجمہ آ جائے گا پورے جملے کا۔ ڈکشنری اس نے کھولی، اتفاق سے سامنے لفظ قلب آ گیا۔ اب قلب دو طرح کا ہوتا ہے، ایک کاف دو نقطوں والا موٹا جو قرآن کے شروع میں، لفظ قرآن کے شروع میں آتا ہے، دوسرا کعبے کے شروع میں جو کاف دو کاف ہیں، اسے اتفاق سے مل گیا بڑی کاف والا قلب۔ ترجمہ دیکھا اس نے، اس کا مطلب ہے کتا۔ اب پورا اس کے نزدیک ترجمہ آیا کہ جب تک سامنے کتا نہ ہو نماز نہیں ہوتی۔ اس نے سامنے کتا باندھا، نماز شروع کر دی، اور کہتا ہے سارے لوگ اس حدیث پہ عمل نہیں کرتے، میں ایک واحد بندہ ہوں جس نے اس حدیث پر عمل کیا ہے۔ تو بیچارے کو دھوکا لگا، مولویوں سے نہ پوچھا، غلط راستے پہ چلا گیا۔ اسی طرح ایک گاؤں میں امام صاحب بیان کر رہے تھے، انہوں نے حدیث سنائی کہ رسول اللہ علیہ السلام نے اپنے پانی سے غیر کی کھیتی کو سیراب کرنے سے منع کیا ہے۔ اب جو گاؤں والے تھے انہوں نے کہا ہم تو آج تک ایسے ہی کر رہے ہیں، جس کی باری ہوتی ہے کھیت میں پانی پورا ہو جائے دوسرے کی کھیتی کو پانی لگاتے رہتے ہیں، ہم اس کام سے آج کے بعد توبہ کرتے ہیں۔ تو یہ علماء حضرات کو یہ بات سمجھ آ گئی ہوگی۔ اب آج لوگ ایسے پیدا ہوئے ہیں جو قرآن اور حدیث کے نام پہ کہتے ہیں مولویوں سے کیوں دین سیکھیں، ہم خود نہیں پڑھے ہوئے۔ مولوی کون ہوتے ہیں ہمیں قرآن اور حدیث بتانے والے؟ ہم خود پڑھیں گے، کیوں قرآن آسان ہے۔ ایسے لوگوں کو زیادہ سے زیادہ بیوقوف اور جاہلی کہا جا سکتا ہے۔ بھئی آپ مولویوں کے بغیر قرآن حدیث نہیں سمجھ سکتے، مفسرین کے بغیر نہیں سمجھ سکیں گے، بالکل گمراہ ہوں گے اگر اس کے مفاہیم اور معنی خود سمجھنے کی کوشش کی تو۔ جیسے، اور اس سے پہلے یہ بھی عرض کر دوں کہ بخاری شریف میں حدیث ہے 4999، ایک کم 5000، اس میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا خذوا الکتاب من اربعۃ، قرآن 4 صحابہ سے سیکھو، عبداللہ بن مسعود، ابی بن کعب، معاذ بن جبل اور سالم سے۔ کسی صحابی نے نہیں کہا ہم کیوں سیکھیں، قرآن ہماری زبان میں نازل ہوا، ہم اہل عربی، ہمیں تو ترجمے کی بھی حاجت نہیں ہے، ہم خود پڑھ سکتے ہیں، صحابہ سے کیوں سیکھیں ان چاروں سے۔ اور عبداللہ بن عمر کے بارے میں آتا ہے 8 سال میں انہوں نے صرف سورہ بقرہ سمجھی تھی، پڑھی تھی۔ آج کل کے لوگوں کو تو ترجمہ بھی پڑھنا نہیں آتا، وہ جو قرآن جن کی زبان عربی میں نازل ہوا تھا وہ 8 سال میں ایک سورت سمجھ رہی ہیں۔ تو یہ جو لوگ بے وقوف ہیں، بڑے دھوکے میں ہیں، جو کہتے ہیں مولویوں سے کیوں سیکھے، ہم خود قرآن حدیث پڑھ سکتے ہیں۔ ایسا سادے سے لوگوں سے ہمارا سوال ہے کہ قرآن کی آیات میں جب بظاہر تعارض آ جائے کیسے حل کرو گے؟ قرآن پاک کے اندر سورہ حج کی آیت نمبر 47 میں اللہ نے فرمایا کہ قیامت کا دن 1000 سال کا ہوگا۔ سورہ سجدہ کی آیت نمبر 5، 21واں پارہ سورہ سجدہ کی آیت نمبر 5 میں اللہ فرماتا ہے قیامت کا دن 1000 سال کا ہوگا۔ لیکن سورۃ المعارج پارہ 29 کے اندر آیت نمبر 4 میں اللہ ارشاد فرماتا ہے کہ وہ 50,000 سال کا دن ہوگا۔ اب مولویوں کو چھوڑو، 2 آیتیں کہہ رہی ہیں سورۃ ایک کہ محشر کا دن جو ہوگا وہ 1000 سال کا ہوگا، تیسری کہہ رہی ہے 50,000 سال کا ہوگا۔ مولویوں کو چھوڑ کے اس کا مطلب بتاؤ۔ سورہ بقرہ کے اندر ایک ہی رکوع دونوں ساتھ ہیں، ایک میں آیا جس عورت کا شوہر فوت ہو جائے اس کی عدت 1 سال ہے، دوسری آیا 4 ماہ 10 دن۔ مولویوں سے پوچھے بغیر آپ یہ فیصلہ کہاں سے کرو گے؟ کبھی بھی نہیں ہو سکے۔ حدیث میں جب تعارض آتا ہے اس کا فیصلہ کہاں سے کریں گے؟ بخاری شریف میں حدیث ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کھڑے ہو کے پیشاب فرمایا۔ ترمذی شریف میں حدیث حضرت عائشہ فرماتے ہیں جو بندہ تمہیں کہے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے کھڑے ہو کر پیشاب فرمایا فلا تصدقوه، اور اس کے بعد نہ ماننا، وہ سچا نہیں ہے، وہ غلط کہہ رہا ہے۔ اب دونوں حدیثیں ہیں، کس کو ٹھیک مانو گے؟ پوری امت کا عمل کس پہ ہے؟ اور بخاری شریف کی حدیث کو چھوڑ کہہ رہی ہے۔ کہاں جائیں گے جب تک مولویوں سے نہیں مانے پڑیں گے اور مولویوں کو نہیں مانیں گے، ان سے نہیں سیکھیں گے، بالکل بھی دین سمجھ نہیں آئے گا۔ کوئی بھی بندہ مفسرین کو چھوڑے، مولویوں کو چھوڑے، ان آیات کا تعارض جو بظاہر نظر آ رہا ہے ان کا مسئلہ میں حل کر کے دکھائے، کبھی بھی نہیں حل کر سکتا۔ اور مولویوں سے لوگوں کو پتہ نہیں کیوں نفرت ہے۔ بھائی مولوی اس کائنات میں، انسانوں میں سب سے پہلے مولوی تو حضرت آدم تھے جو لوگوں کو دین سکھاتے تھے، توحید سکھانے کے لیے سارے انبیاء مولوی تھے۔ اور اللہ کی مخلوق میں سب سے بڑے مولوی محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تھے، صحابہ مولوی تھے۔ مولویوں سے لوگوں کو نفرت کیوں ہے؟ یہ سارا یہود و نصارہ کے یہ پراپوگنڈا اسلام میں آیا کہ مولویوں سے ان کو دور کر دو، پھر ہماری بات یہ مان کے ہم ان کو آسانی سے گمراہ کر سکتے ہیں۔ تو مولویوں کے بغیر کبھی بھی آپ سیدھے راستے پہ نہیں چل سکتے، آپ کو لا محالہ مولویوں کی طرف جانا پڑے گا۔
اور اللہ نے خود قرآن میں فرمایا ہے فَاسْأَلُوا أَهْلَ الذِّكْرِ إِن كُنتُمْ لَا تَعْلَمُونَ، یہ نہیں فرمایا اگر تمہیں علم نہیں تو قرآن پڑھو، علماء کے فضائل بتائے کہ عالم بنو، پھر فرمایا اگر عالم نہیں بن سکتے تمہیں علم نہیں تو علماء سے پوچھو، یہ نہیں کہا کہ خود ہی قرآن حدیث پڑھ لو تمہارے سامنے ہے قرآن حدیث، بلکہ علماء سے پوچھو، اللہ کہہ رہا ہے علماء سے پوچھو۔ یہ آج کل کے لوگ کہہ رہی ہیں کہ ہم مولویوں سے علماء سے کیوں پوچھیں، ہم خود پڑھیں گے، تو جب خود پڑھیں گے تو جیسے اسلام میں شروع میں کتنے فرقے خود بھی گمراہ ہوئے قرآن پڑھ کے، منکرین زکوٰۃ اور خوارج وغیرہ قرآن پڑھ کے ہی گمراہ ہوئے تھے، انہوں نے علماء صحابہ تابعین مولویوں کو چھوڑا گمراہ ہوئے، ایسے یہ لوگ بھی گمراہ۔ تو اللہ تعالی ہمیں اہل علم سے دین سیکھنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین بجاہ النبی الامین صلی اللہ علیہ وسلم۔